بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کریں گے کہ ایک مردہ عورت کو غسل دے رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس عورت کا اس مردہ عورت کے ران کے ساتھ ہاتھ چمٹ جاتا ہے، اور پھر کتنے دن تک اس مردہ عورت کے ساتھ ہاتھ چمٹا رہتا ہے، اور اس کے اہل خانہ اس کے بارے میں کیا ترکیب سوچتے ہیں۔ آیا اس کو اسی کے ساتھ دفن کرتے ہیں، یا اس کا ران کاٹتے، یا اس عورت کا ہاتھ کاٹتے ہیں، اور پھر ایک عالم آتا ہے، وہ اس کے درمیان کیا فیصلہ سناتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہماری یوٹیوب چینل بیسٹ اسلامک انفارمیشن ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کیجئے، تاکہ اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ایک عجیب واقعہ لکھتا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے، تو دوسری عورت اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، اے میری بہنوں۔ وہ ان بہنوں کو کہہ رہی تھی جو آس پاس دو چار ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کی ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں، مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک عالم سے پوچھتے، عالم صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ عالم صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں عالم کے پاس چلے، اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کی ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اسی دوران 3 دن اور 3 راتیں اس طرح گزر گئی، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوڑتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، اے بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے بی بی، جو تو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی نہیں۔
تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی، یعنی یہ عورت جو ہے، یہ جو مری پڑی ہے، یہ گڑا اٹھا کر جس کے بارے میں میں نے تہمت لگائی ہے کہ اس مرد کے ساتھ اس کے تعلقات، اس کے گھر کے سامنے سے صرف گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ۔ ترجمہ، جو عورت پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں، اے جلادو اس عورت کو مارنا شروع کر دو۔ تو جلادوں نے اس عورت کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ جلاد کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، پھر 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 1 کوڑا رہ گیا مگر ہاتھ پھر بھی نہ چوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چوٹ کر جدا ہو گیا۔ تو ناظرین، آج کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر گواہوں کے، یعنی بغیر 4 گواہوں کے یا بغیر اس شخص کے اقرار کے کسی پر بلا وجہ الزام لگانا تہمت کہلاتا ہے، اور تہمت کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر ثبوتوں کے کسی مسلمان بھائی یا بہن پر الزام تراشی اور تہمت سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔